راہ پہ آ کے جبریل نے اکثر سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ سبحان اللہ، اللہ کیا بات۔ سامعین ذی وقار، احصال ثواب کی یہ محفل سجانے والوں کو مبارک ہو کہ انہوں نے میلاد کی محفل سجائی اور میرے نبی کے قول کی صداقت نے اس محفل کو ذکر علی کی محفل بنا دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی ہی میرا ذکر ہے۔ سو جب احصال ثواب کی محفل ذکر علی میں تبدیل ہو تو یہ سمجھ لے جانے والے علی سے اپنا ٹکٹ وصول کر رہے ہیں۔ وہ اس دنیا سے جانے والے علی سے جنت کی وہ ٹکٹ وصول کر رہے ہیں جو میرے نبی نے وعدہ کیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سادات گرامی سے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ سردی کی اس لہر میں اگر سادات مناسب سمجھیں جو پیچھے ہیں ان سے میری گزارش ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ اس لیے کہ اس جہاں میں سجنے والی تمام محفلیں بھی آپ کے نانا اور دادا کی ہیں اور اس جہاں میں بھی سجنے والی تمام محفلیں بھی آپ کے نانا اور دادا کی ہیں۔ دوستان گرامی، وقت اتنا بیت چکا کہ شاید اس کے دامن میں اور کسی لفاظی کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ میں صرف دور حاضر میں چند سازشیں جو بنو امیہ کے دور سے شروع ہوئی اور آج پورے جوبن پہ پہنچ چکی ہیں، ان کا ذکر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نہ کوئی لچھے دار تقریر کرنا چاہتا ہوں، نہ کرنی آتی ہے۔ میں علم کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میرے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ اپنی زندگیوں میں اس بات کی منادی کرنا شروع کر دیں تو شاید حسنین کا بابا ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میلاد کی محفل ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں نبی کے میلاد کو دیکھتا ہوں، علی کے میلاد کو دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ خیال کرتا ہوں میرے نبی کی میلاد سے لے کے 40 سال تک جو شخصیات میرے نبی کے دست و بازو تھی، بنو امیہ سے لے کے آج تک ان شخصیات کو غائب کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، تاریخ سے ان شخصیات کا نام مٹانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن کربلا تیرے شہیدوں کی ادا زندہ ہے، سبحان اللہ، شیر یزداں کے جوانوں کی وفا زندہ ہے، سبحان اللہ۔
اور دونوں عالم میں ہوا لانتی ہے ابن زیاد، کوفے میں آج بھی مسلم کی اذانوں کی صدا زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اور لشکر شام کو للکار کے قاسم بولے، آؤ میدان میں ابھی ابن وفا زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستان گرامی، دو ولادتیں ہیں اور اس گھر کو پوری تاریخ غریب ثابت کرنے میں لگی ہوئی۔ 1200 سال ہو گئے، میں 1400 سال اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تاریخ مرتب ہی 1200 سال بعد ہوئی، 200 سال بعد تاریخ مرتب ہونا شروع ہوئی، 1200 سال ہو گئے۔ مورخ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی کا گھرانہ بڑا غریب تھا۔ سبحان آؤ نا تاریخ کی وادیوں میں چلتے ہیں، ہر مفکر، ہر محدث، ہر مفسر سے یہ سوال کرتے ہیں، ہاشم کا مطلب کیا؟ میرے نبی کے دادا جان جناب ہاشم کا نام کیوں ہاشم پڑا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دوستان گرامی، تاریخ ہاتھ باندھ کے یہ کہتی ہے، کعبہ میں آنے والے جتنے بھی زائرین ہوا کرتے تھے انہیں اونٹوں کا شوربہ اور اس میں جو کی روٹی گوندھ کے پیش کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ برائلر مرغی کا شوربہ نہیں، دیسی مرغی کا شوربہ بھی نہیں، کسی بکری کا شوربہ بھی نہیں، ارے اللہ کے مہمانوں کو اونٹ ذبح کر کے ان کا شوربہ اور اس میں جو کی روٹی پیس کے دینے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اونٹ کا آج بھی اگر لینے جاؤ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی کتنا غریب ہوگا اس دور میں جو اونٹ خرید کے ذبح کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت، نعرے حیدری، 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 حسینیت، زندہ باد حسینیت، حسینیت۔ زندہ باد ایک بات، دوسری بات، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی نے قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزاری، جناب عبد المطلب وہ قریش کے سردار تھے کہ جن کی حویلی میں قریش کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آپ اپنے فیصلے کسی غریب کے گھر میں کرا سکتے ہیں؟ آپ اپنے فیصلے کرانے کے لیے سوچتے ہیں علاقے کا سب سے بڑا نمبردار کون سا ہے جو سچ بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے، اور سچ بات کہنے کے لیے غریب نہیں ہوا کرتے بلکہ اس علاقے کا وہ چودھری اور وہ نمبردار ہوا کرتا ہے جس کے آگے کوئی بول نہ سکے۔ جناب ابو طالب کے حویلی میں مکے پورے کے فیصلے ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ اور مکے کے وہ چودھری جو اپنے آپ کو بڑے فن خان سمجھتے تھے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں آ کے سر جھکا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تم اللہ تاریخ کو کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا سبق دینا چاہتے ہو ان نوجوانوں کو؟ سبحان اللہ دوسری بات، جناب ابو طالب کی طرف آئے، ابو مطلب سے نکل کے میرے نبی کی ولادت کے بعد جو اہم ترین شخصیت سامنے آتی ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہے۔ سبحان اللہ آج آپ نے غائب کر دیا تاریخ سے ان کرداروں کو جنہوں نے اسلام پال کے آپ کی قوم میں ڈالا۔
سبحان اللہ جناب ابو طالب مکے کے وہ رئیس جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجیاں ہو. سبحان اللہ کوئی عام بات نہیں ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ اس کی کنجی کسی عام آدمی کو نہیں دی جا سکتی. کعبے کی کنجیاں جناب ابو طالب کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی اور فیصلے جناب ابو طالب کیا کرتے تھے. آج ہمیں یہ سبق پڑھایا جانا لگا ہے کہ روٹی کم ہوتی تھی، جناب ابو طالب پہلے نبی کے آگے رکھتے تھے پھر اپنے بچوں کو کھلاتے تھے. نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. مجھے رب کعبہ کی قسم، تاریخ کے اوراق میں اٹھا کے دیکھیے، ایسا قدر نہیں ہے. بات محبت کی تھی. جناب ابو طالب اپنے سارے بیٹوں کو بٹھاتے تھے، روٹی لگ جاتی تھی ان کے آگے ہاتھ رکھ دیتے تھے. خبردار کوئی میرے نبی مصطفیٰ سے پہلے ایک نوالا نہ ہو. یہ محبت کی بات تھی، یہ غربت کی بات نہیں تھی. جناب ابو طالب کی محبت کو تم غربت سے تشبیہ دے کے قوم کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے، جو تیسری شخصیت میرے نبی کے آنگن میں اتری وہ جناب خدیجہ الکبریٰ. میرا ایمان ہے، وصیت سننی، میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، لیکن سیدہ عائشہ کی محبت میں میرے مصطفیٰ کی موسرہ کو نہ بھول جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صرف وہ میرے مصطفیٰ کی ہی موسرہ نہیں تھی، وہ اسلام کی بھی موسرہ. پورے عرب میں بی بی خدیجہ سے بڑا کوئی جاگیردار نہ تھا. ذرا غور کیجئے، سیدہ خدیجہ کی عمارت کی آپ جب سامان تجارت نکلتا تھا، آخری اونٹ جناب سیدہ کے سین سے نکل رہا ہوتا تھا اور پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا. اللہ اکبر. یہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ کی ولادت کو اونٹنی پہ بٹھا کے مصطفیٰ کو حلیمہ کے گھر چھوڑ کے واپس آنے والوں، ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھو کہ وہ کون شخصیات ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو پروان کیا، جنہوں نے لوریاں دے دے کے میرے نبی کے لبوں کو چوم چوم کے میرے نبی کو پروان چڑھایا ہے. اس ابو طالب کو تم کافر کہتے ہو، وہ نبی جو رحمت للعالمین نبی ہے، وہ اپنے چچا کے چہرے پہ ابھرتے ہوئے پسینے کے ایک داغ کو برداشت نہیں کرتا تھا. وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا وہ چچا جہنم میں جلے؟ سفر کے دوران یہ چچا اور بھتیجا جا رہے ہیں، جناب ابو طالب کے چہرے پہ تردد نظر آیا. نبی نے چہرہ ابو طالب کو دیکھا، تڑپ اٹھے، ہاتھ جوڑ کے، تاریخ کی وادیوں میں جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے امام الانبیاء نے، سدرۃ المنتہا کے راہی نے، اللہ کے محبوب نے ہاتھ جوڑ کے اپنے محسن چچا سے پوچھا، چچا جان آپ کے چہرے پہ تردد نظر آ رہا ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ پریشان ہوں.
یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے بڑی دیر سے پیاس لگی، تلاش کر رہا تھا کہیں دائیں بائیں پانی مل جائے، نہیں مل رہا، میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، میں پریشان ہوں۔ کہا حضور آپ رک جائیے، میں محمد آپ کے لیے پانی تلاش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو روک کے اس صحرا میں کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر گھومتے ہیں، پانی نظر نہیں آیا، آسمان ذوالجلال کی بلندیوں کو دیکھا اور پھر اپنے چچا کے چہرے کو دیکھا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی ایڑی کو زور سے اس ریت پہ مارا، ریت سے پانی کا چشمہ ابلا۔ آپ نے اپنے چچا کو نیچے اتارا، کہا چچا جان پانی حاضر ہے۔ ارے جو نبی دنیا میں اپنے چچا کی پیاس برداشت نہ کر سکے، اس نبی کی موجودگی میں تم یہ کہو، ہم تو وہ لفظ کہنا بھی توہین سمجھتے ہیں جناب۔ دوستان گرامی، پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ابو طالب کا نام کیا ہے؟ آج یہ بھی ایک سازش کے تحت میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے بچوں کو اس خاندان کا تعارف کرائیں۔ اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں، جناب ابو طالب کا نام عمران ہے، عمران ہے۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں جناب ابو طالب کا نام کیا ہے۔ ہم سکھاتے نہیں ہیں، ہم اس تاریخ کے تابع ہو گئے ہیں جو بنو امیہ نے لکھوائی، جو بنو عباس نے لکھوائی، اور رہی صحیح کسر یہاں آنے والے رئیس المنافقین نے نکال دی۔ دوستان گرامی، پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایسی نامور شخصیت نہیں ملتی جس کا نام عمران ہے۔ کسی نبی کا باپ عمران نہیں، کسی نبی کا چچا عمران نہیں۔ تاریخ اسلامی میں آدم سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک دو عمران ملتے ہیں۔ ایک جناب مریم کا باپ جس کی کوئی آل نہ تھی، جس کی کوئی آل نہ تھی، اور ایک جناب علی المرتضیٰ کا باپ۔ یہ کیوں غول کیا گیا؟ یہ کیا سازش ہے؟ قرآن کی پوری سورہ کو گول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سورہ آل عمران جناب ابو طالب کی شان میں آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس کی آل ہو اور اس کا نام عمران۔ سبحان اللہ۔ فقط جناب ابو طالب ہیں۔ قرآن تو ابو طالب کی شان بیان کرے اور تم ابو طالب کو کافر کہو۔ قرآن تو ابو طالب کی عظمتوں کے گیت گائے اور تم ابو طالب کو کافر کہو۔ دوستان گرامی، آگے چلیے، جناب ابو طالب کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ کون سا کنیکشن کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ علی سے بغض کی وجہ سے جناب ابو طالب کو قبول نہیں کیا جا رہا۔
یہ بغض علی ہے جو جناب ابو طالب کی شخصیت کو قبول کرنے نہیں دے رہا. اور صرف بغض علی نہیں، یہ بغض فاطمہ ہے جو جناب ابو طالب کی شخصیت کو قبول نہیں کرنے دے رہا. آپ حیران ہوں گے کہ بغض فاطمہ کیسے؟ بغض فاطمہ اس لیے کہ فاطمہ کے ابا کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کے ابا کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا. میں پوچھتا ہوں نبی کا نکاح ایک کافر پڑھا رہا تھا؟ اللہ نے جس نبی کے لیے یہ کہا کہ اے نبی میں تیرے جسم پہ مکھی کو برداشت نہیں کر سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نبی کی زوجیت میں آنے والی پہلی خاتون جو سادات کی جد ہے، اللہ اس کا نکاح کافر پڑھا دے. جو فاطمہ کی ماں ہے، ارے اس کا نکاح کافر پڑھا دے. اس سازش کو سمجھیے اور اپنے بچوں تک پہنچائیے. جب تک آپ یہ سازشیں بے نقاب نہیں کریں گے تب تک آپ کے بچے آل بیت اطہار سے نہیں جڑ سکتے. دوستان گرامی، اس خاتون کو دیکھیے جس کی موجودگی میں مصطفیٰ کو غریب کہا جاتا ہے، جس کے گھر میں گھومنے والے غلام سونے کی پیٹیاں باندھتے تھے، جس کے گھر میں پھرنے والی کنیزیں سونے کی پیٹیوں سے لدی ہوئی ہوتی تھی. ارے جس کے گھر کے برتن سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، جس خاتون کے گھر کے باہر اس کے غلام جن خیموں میں رہتے تھے، ان خیموں میں جو رسیاں باندھی جاتی تھی وہ سونے کی ہوا کرتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس خاتون کی موجودگی میں نبی کو غریب کیوں کہا جا رہا ہے؟ پیچھے سازش کیا ہے؟ آؤ نہ بتاتا ہوں. وہ جن کو آج ہم چودھری بنا کے پیش کرتے ہیں، ذرا ان کی حقیقت کو بھی دیکھو. جناب سیدہ خدیجہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، آپ کا غلام حاضر ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی جب بھی قافلہ نکلتا ہے لوگ لوٹ لیتے، جب بھی تجارتی قافلہ باہر جاتا ہے لوگ چوریاں کر لیتے ہیں، سامان غائب ہو جاتا ہے. جب ہم یمن پہنچتے ہیں تو بہت سارا سامان اونٹوں سے غائب ہو چکا ہوتا ہے. بی بی نے کہا پھر؟ کہا بی بی اس کا جب تک تدارک نہیں ہوگا ہمارا نفع اس لیول پہ نہیں پہنچے گا جو ہونا چاہیے. بی بی نے سوچا، اپنی چادر تطہیر کو سر پہ رکھا، خرامہ خرامہ جناب ابو طالب کے دروازے پہ آ گئی. علی کا شریف باپ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے خویلد کی بیٹی اور میرے دروازے پہ. آگے بڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے بیٹی وہ کون سا مسئلہ ہے جس جو تجھے گھر سے نکال کے یہاں تک لے آیا؟ بی بی عرض کرتی ہے میں خویلد کی بیٹی ہوں، اس پورے علاقے میں میرے باپ جیسا امیر کوئی نہیں تھا اور آپ جیسا
इंसाफ करने वाला कोई नहीं था। मेरा बाप दुनिया से चला गया, मैं ये समझ के आई हूं, मैं एक मुंसिफ के दरवाजे पे जा रही हूं, कहा भी बेटी अंदर तशरीफ रखो। आपने बिठाया, इज्जत से सर पे हाथ रख के पूछा कि खुदीजा अब बता मसला क्या है। कहा मेरा काफिला निकलता है, लोग लूट लेते हैं, मैं खातून हूं, मैं घर से बाहर निकल के उनसे लड़ नहीं सकती, मैं ताजर हूं, ताजर लड़ाइयों से दूर रहते हैं। मैंने पूरे मक्के में गौर किया, एक ही नजर आया, सुभान अल्लाह, एक ही नजर आया जो ये साबित कर सकता है कि वो मेरा लूटा हुआ माल वापस भी दिलवा सकता है और लुटने से रोक भी सकता है। कभी भी बैठ जा। आपने आंखें झुकाई, एक दफा फिर खड़े हुए, सैयदा खुदीजा के सर पे हाथ रखा, फरमाया बेटा चली जा, अब नहीं लुटेगा। बीबी खड़ी हो गई, जाने लगी, गुलाम मैसरा करीब आया, उसने कहा बीबी इसके पास कोई फौज है, इससे पूछो तो सही कैसे रोकेगा लुटने से। ये कोई पहरेदार हमारे साथ भेजेगा, कोई फौज हमारे साथ भेजेगा, कोई लड़ने वाला लश्कर हमारे साथ भेजेगा, कैसे रोकेगा। बीबी ने गजबनाक होके अपने गुलाम की तरफ देखा, कहा मैसरा इस घर का बच्चा भी वादा कर ले तो खुदीजा माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। ये तो इस घर का सरदार है, सिर्फ इस घर का सरदार नहीं, इस पूरे मक्के का सरदार है, सिर्फ पूरे मक्के का सरदार नहीं, इस पूरे अरब का सरदार है। तू क्या समझाना चाहता है मुझे। बीबी वापस चली गई। जनाब अबू तालिब ने अपने गुलामों को बुलाया, कहा फलां 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 चौधरी के घर चला जा, दिन भर पंचायतें लगा के बैठने वाले रात के रस्सागीर हैं, दिन को चौधरी कहलवाने वाले रात को लुटेरे होते हैं, जा इनको लेके आ। वो हर एक के घर गया, अबू तालिब के यहाँ दावत है आपकी, सारे आ गए, मक्के के जितने चौधरी थे, जितने वडेरे थे, जितने सरदार थे, सारों को बिठा लिया जनाब अबू तालिब ने और कहा ये बताओ मर्द हो सारे। हाँ सुभान अल्लाह, सवाल था, कहा सारे मर्द हो। सर झुका के सबने कहा हाँ। कहा फिर खातून का माल क्यों लूटते, फिर औरत का माल क्यों लूटते हो। एक कोने से खड़ा हुआ एक सरदार, उसने कहा अबू तालिब माल न लूटे तो खाएं कैसे। हमारे पास जितना सामान होता है अगर ये तजारत के लिए लेके जाएं, यमन पहुंचने से पहले खुद खाना पड़ जाता है। जब यमन पहुंचते हैं माल मुक चुका होता है। बीबी का तो एक ऊंट उसके घर से निकल रहा होता है, दूसरा यमन में दाखिल हो रहा होता है, उसे क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर चल रहे हैं उससे। जनाब अबू तालिब ने देखा, कहा अच्छा ये बात है, पहले बताना था। फैसलाबाद वालों, कायनात का पहला बैंक बनने जा रहा है, पहला बैंक बनने जा रहा है और पहला नायब बनने जा रहा है, कायनात का पहला नायब। जनाब अबू तालिब ने कहा घर जाओ, जिसके पास जितना है वो ले आओ,
کچھ دنوں کے بعد اسے ڈبل واپس کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ دنوں کے بعد اسے دگنا واپس کر دیا جائے گا۔ جس کے پاس 1 بکری ہے اسے 2 بکریاں مل جائیں گی، جس کے پاس 4 ہیں اسے 8 مل جائیں گی، جس کے پاس 1 اونٹ ہے اسے 2 مل جائیں گے، جس کے پاس 2 ہیں اسے 4 مل جائیں گے، جس کے پاس 4 ہیں اسے 8 مل جائیں گے۔ جاؤ گھر میں جو کچھ ہے اٹھا کے لے آؤ۔ وہ گھروں میں گئے، واپس آئے، سارا کچھ لا کے صحن ابو طالب میں رکھ دیا۔ وہ منظر تو سوچو، یہ کسی غریب کے گھر میں سامان رکھا جا رہا، سارا سامان اٹھا کے جناب ابو طالب کے صحن میں رکھ دیا۔ جناب ابو طالب نے کہا اب جاؤ خدیجہ سے کہو اپنے کسی ملازم کو بھیجے اور سامان لے جائے۔ جناب خدیجہ کے پاس جتنے ملازم تھے واپس بھیج دیے۔ جناب ابو طالب نے کہا یہ سامان پہچان لو، یہ تمہارا ہی ہے، یہ جتنے لٹیروں کا سامان تھا یہ سارا تمہارا ہی ہے۔ کا سردار سمجھ نہیں آئی، رات بات ہوئی۔